ہمارے ہاں دو چیزوں کی بڑی کمی ہے جس کی مجھے اور آپ کو بڑی جلدی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ایک تو ہم اچھے ارادے کم کرتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا داری کے معاملات میں خواہشات مچلتی رہتی ہیں اور دل اسی پھندے میں اتنے قید ہو جاتے ہیں کہ خیر کے پروگرام بناتے نہیں۔ حالانکہ اگر خیر کا ارادہ کیا جائے، خیر کا پروگرام بنایا جائے، اچھائی کا ارادہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ سے مفت کا اجر انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں جس ترتیب سے ہمارے سینے میں دنیا کی خواہشات مچلتی اور بے چین کرتی ہیں ہمیں کہ یہ والا کام بھی میں کر لوں اور یہ چیز بھی میرے حصے میں آ جائے، اگر تھوڑی سی ہم توجہ کریں اور غور کریں کہ ہمیں نہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، تو ایک شخص آپ کو ملا، سامنے ریت کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا تھا، آٹا نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ ہمارے ہاں تو جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو لوگ سٹاک شروع کر لیتے ہیں نا، سٹاک شروع کر لیتے ہیں۔ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، جن دنوں یہ شور نہیں تھا کہ پیٹرول بڑھ جائے گا، ابھی بڑھا نہیں تھا، ویسے بڑھ جائے گا، تو جب یہ اعلان ہوتا ہے نا بڑھ جائے گا، تو ویسے کون ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں دینا؟ اب حکومت کے لوگ ہوتے ہیں کہ عام لوگ ہوتے ہیں؟ کسی چیز کی اگر پتہ چل جاتا ہے کل ریٹ بڑھے گا، تو جو دکاندار کہتے ہیں نہیں دینا، یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ ہی ہوتے ہیں نا، ہم ہی ہیں نا جو ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہوتے۔ تو روڈ پہ کھڑے تھے، ہمیں بھی پیٹرول کی ضرورت تھی، لمبا سفر کرنا تھا، تو وہ اس دن کہتے تھے دکاندار پیٹرول پمپس والے کہ 1500 کا دیں گے۔ تو ایک صاحب بیچارے ان سے کہہ رہے تھے کہ جتنی آپ کو امید ہے نا پیٹرول بڑھنے کی، وہ پیسے ابھی مجھ سے لے لیں، لیکن میرے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، مجھے پیٹرول تو دے دو، میں پہنچ تو جاؤں۔ یہ کون ہے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے دشواریاں کرتے ہیں، اچھے پروگرام ہی نہیں کرتے، اچھے ارادے ہی نہیں بناتے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بطور مثال ایک میں نے مثال دی، ورنہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو چیزوں میں قلت پیدا کرتے ہیں مصنوعی۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، کہ میرا ارادہ ہے بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے گا بڑی قلت ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، اگر رب کریم مجھے اتنا ڈھیر عطا کرے جتنا یہ ریت کا ڈھیر ہے، تو میں سارا اس کے بندوں پہ خیرات کر دوں گا۔ میں اگر مجھے اللہ وسعت دے تو میں کسی کو بھوکا نہ سونے دوں، کسی شخص کو تکلیف میں نہ آنے دوں، رب کا کوئی بندہ کبھی بھی تڑپے نہیں۔ اگر اللہ مجھے گنجائش دے تو میں سارے لوگوں پر آسانی کر دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ابھی اس شخص کی آپ پیغام دینا ہی تھا، تو رب کریم نے فرمایا اسے جا کے کہہ دینا تیرا ارادہ خیر کا تھا، میں نے تجھے اجر عطا بھی کر دیا ہے۔ لیکن لوگ ارادے ہی نہیں کرتے۔ یہ ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، مسجد میں ہنسنا ویسے ٹھیک نہیں ہے، اور موقع بھی یہ تعزیت کا ہے۔ ایک دفعہ ایک دوست آئے ہمارے پاس، کہنے لگے آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، ادارہ آپ نے بنانا ہے تو آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے، میں اللہ کے رستے میں دوں گا۔ تو میں ذرا دعا ادھار نہیں کرتا، چونکہ کئی دفعہ یاد نہیں رہتا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں۔ بولے نہیں جی بڑی مہربانی، اب جو آئے گا اسے جگہ بھی انشاءاللہ ملے گی۔ وہ کہنے لگے دعا کر دیں، تو میں نے فٹافٹ دعا کر دی۔ میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے رستے میں خرچ کر دے گا۔ وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے، 9.5 کروڑ ہی دینا پڑے گا، حالانکہ ابھی دعا ہو رہی ہے کہ اسے 10 کروڑ دے، 9.5 تیرے رستے میں۔ تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا یار آمین تو کہہ، تجھے تو 50 لاکھ کی پھر بھی آمدن ہو رہی تھی۔ اچھے پروگرام بنانے کو تیار، اس لیے کہ پہلے ارادہ ہوتا ہے کہ جب 4 پیسے آئیں گے تو کسی کو دوں گا، پھر جیسے ہی پیسے آتے ہیں 7 والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے۔ پہلے پروگرام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میں یہ کام کروں گا، لیکن جیسے ہی پیسے آتے ہیں گاڑی چھوٹی چھوٹی محسوس ہونے لگ جاتی۔ لوگ گاؤں سے شہر میں اور شہر کے بعد پھر کسی بڑی سوسائٹی میں موو کرنا پسند کرتے۔ اچھے ارادے کریں زندگی میں،
اچھے پروگرام بنائیں. صبح قیامت کچھ لوگوں کو اس حج کی وجہ سے جنت دی جائے گی جو حج انہوں نے کیا ہی نہیں ہوگا. تو جب انہیں جنت کا اعلان کیا جائے گا تو وہ کہیں گے مالک ہم تو حج پہ گئے نہیں. تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا, تم بے قرار ہوتے تھے, تو بس وہ جو تمہاری بے قراری تھی اسی پر اللہ نے حج کا اجر عطا فرمایا. اچھے پروگرام بنائیں. مومن کی زندگی بڑی قیمتی ہے, اسے تو لامحدود اجر ملتا ہے, لیکن ہم نہ تو اچھا پلان کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ زندگی سے کوئی کام نہیں لیتے. سارا دن موبائل چلانا کوئی کام تو نہیں نا. پہلے تو بچوں کو منع کرنا پڑتا تھا, اب تو میرا دل کرتا ہے بعض بڑوں سے کہوں کہ اگر آپ اتنا چلاتے ہیں تو آپ کے بچے بیچارے کیا کرتے ہوں گے. اب تو بعض بڑوں کو کہنے کو دل کرتا ہے کہ تم تھوڑا سا اس کو کم کرو تاکہ تمہارے بچوں کو بھی تم ٹائم دے سکو. سارا دن ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے, ڈھیر سارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں, تو میں اکثر ایسے دوستوں سے عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. ہمارے پاس تو وہ بھی کوئی نہیں کہ چلو تھوڑا ملے تو بندہ بور ہی ہو لے. اللہ معاف فرمائے. بھئی بور کیسے ہوئے آپ؟ مومن کس طرح بور ہو سکتا ہے بھلا وجہ؟ کیا اس نے آج کی تاریخ تک سارا قرآن مجید ترجمہ و تفسیر سے پڑھ لیا ہے؟ کیا اس نے لاکھوں کروڑوں بار اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر لیا ہے؟ کیا اس کے علاقے کے سارے غریبوں کی غربت دور ہو گئی ہے؟ کیا آج اس نے اپنی ساری قضا نمازیں پوری کر لی ہیں آج کی تاریخ؟ تو بور کیسے ہو گیا؟ ٹائم کہاں سے ملا فارغ بیٹھنے؟ جب کرنا کچھ نہیں, پلان کچھ نہیں کرنا, ارادہ کچھ نہیں کرنا, تو پھر بور ہونا ہے. جب ہم کچھ کریں گے اپنے آپ سے کچھ, دیکھیں نا سارے کہہ رہے ہیں مر جانا ہے, دنیا سے جانا ہے, لیکن میں نے ابھی یہاں آنا تھا نا, میں بالکل نماز کے بعد باہر نکلا تو دور سے کوئی 2-3 دوست آ گئے, انہوں نے کہا جی 2 منٹ ہماری بات سنیں. تو میں نے یہاں آنا تھا نا, تو میں نے ان سے کہا یار ناراض نہ ہونا, میں نے وعدہ کیا ہوا ہے لہٰذا مجھے وہاں جانا ہے. جب کسی نے کہیں جانا ہو تو اس کے لیے اس کی تیاری ہوتی ہے, پر اس پر وہ کمپرومائز تھوڑی کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے جانا ہے تو لہٰذا. ہم کیسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے جانا ہے اور تیاری کوئی بھی نہیں؟ جانا ہے پر تیاری, جنہوں نے عمرے پہ جانا تھا انہوں نے تیاری کی کہ نہیں؟ کپڑے بیگ میں رکھے کہ نہیں؟ بیگ کہیں سے ارینج کیا کہ نہیں؟ یہ کیسی تیاری ہے میرے بھائی؟ کچھ نیک اعمال, وقت نہ ضائع کرے. زندگی میں سب سے قیمتی 1 منٹ جی میں آیا تو میں کہا کرتا ہوں 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی اور پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. آپ نے پورا منٹ ہی ضائع کر دیا ہے. یہ کیوں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن چڑھتا ہے نا صبح, تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی کام کرنا ہے تو کر لو, میں آج آیا ہوں, آج کے بعد دوبارہ نہیں ہوں. آج 23 رمضان المبارک اس سال کی جو ہمیں ملی ہے, یہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی. اس سال کا 23 رمضان گزر گیا, اگلے سال کا تو آئے گا, پر یہ دوبارہ ہمارے ہاتھ. جس نے آج صبح سے قرآن پاک نہیں پڑھا اس کا رہ گیا ہے, یہ دن خالی چلا گیا. جسے آج صبح سے توفیق نصیب نہیں ہوئی درود و سلام کی, اس کا رہ گیا ہے آج حضور کو یاد کرنا, اس کا رہ گیا ہے. وہ جو تڑپ تھی ہمارے بزرگوں کی کہ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے, یہ کیوں دلڑی اداس گنیڑی ہے, وہ رہ گیا کام آج اس کا, اس درد تک جا نہیں سکا. اپنا وقت نہ میرے عزیز ضائع کریں, کچھ نہ کچھ خیر, کچھ نہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ذکر ممبروں پہ ہوتا ہے اور لوگ انہیں ثانی سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 39 سال, پوری 40 نہیں. کتنی؟ ہمارا تو 25 سال کا 30 سال کا نوجوان, اور اماں کہتی ابھی بچہ ہے, پتہ نہیں بڑا کب ہوگا. 39 سال عمر پائی, حکومت کی تو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا. اور اس خلیفہ کا حال یہ تھا کہ 5 سپارے قرآن پاک کے بھی روز پڑھے, درود و سلام بھی روز پڑھا. ایک دن صبح صبح گھر سے تشریف لائے تو طریقہ یہ تھا کہ جو صبح کام کرنے ہوتے تھے ان کی لسٹ بنا لیتے تھے.
اپنے وزیر کو لسٹ دیتے تھے کہ دوپہر کے وقت محکمہ تعلیم والوں کو بلا لینا، عصر کے بعد دفاع والوں کو بلا لینا، شام کو خارجہ والوں کو اور داخلہ والوں کو، وہ ایک لسٹ ہوتی تھی سارا دن جو جو کام آپ، تو وہ لسٹ دی نا آپ نے جیب سے نکال کے، تو آپ کا وزیر پڑھنے لگا تو اس پہ لکھا تھا کہ کل 2 سپارے قرآن پاک کے رہ گئے تھے، آج پورے کرنے۔ اس پہ لکھا تھا کہ وہ بیوہ، اس کی بیٹیاں، ان کے گھر میں آج راشن پہنچانا ہے۔ وہ 2-3 لائنیں ابھی وزیر نے پڑھی تھیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چھین لی، فرمانے لگے اوہو یہ تو میری ذاتی ہے لسٹ، غلط چلی گئی، تیری دوسری ہے۔ تو وہ خادم آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے، کہنے لگا حضور یہ کام کس وقت کرتے ہیں، کبھی بتایا نہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑے، فرمانے لگے کچھ پیسے نا، کچھ خرچہ بندے نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مشکل آ گئی تو کام آئے گا، خدا نہ خواستہ کو ضرورت پڑ گئی کچھ سائیڈ پہ۔ فرمانے لگے میں نے بھی کچھ نیکیاں چھپا کے رکھی ہیں، ہو سکتا ہے قیامت کی مشکل میں میرے کام آ جائیں، کچھ تھوڑی سی ہم نے نہیں رکھی، ہم یہ کی کام ہی نہیں کرتے، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اپنی زندگی سے کام لیں، مومن کا وجود بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہمیں اللہ نے بڑا قیمتی وجود دے کے بھیجا ہے، ایک بندہ بھی بیکار نہیں۔ وہ تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو بنائے بڑا سونا ہے، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ بس اپنے وجود سے کام لیں، اپنے آپ کو بیکار نہ کریں، زندگی میں کچھ اسلوب ایسا اختیار کریں۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، تو ایک شخص کہنے لگا میرے دوست بڑے نکمے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو حضرت فرمانے لگے کیوں غیبت کرتا ہے، اللہ نے جسے بھی پیدا کیا ہے نہ کوئی خوبی دے کے پیدا کیا۔ کہنے لگا جی نہیں میرے یار زیادہ ہی نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، بار بار کہہ رہا تھا۔ تو حضرت سعدی نے آخری بات کی تو مضمون کو سمیٹ دیا، فرمانے لگے میاں پانی جتنا مرضی بھی میلا ہو نا، گدلا ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے، اور آگ بجھ جائے نا آگ تو بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہے، کہیں بھی ہے، کوئی کام زندگی میں کرے، کوئی ڈیوٹی، ہمارے ہاں نا آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہمارے ہاں نا دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، پیسے کہاں سے کمائے ہیں، سیاست کیسے، حالانکہ پتہ تو اپنا ہونا چاہیے، دوسروں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔ جو پاک ہے اس پر توجہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے پڑوسی کہاں سے کھاتا ہے، کہاں، یہ تو خبر رکھنی نہیں چاہیے تھی، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا یہ تو بالکل خبر نہیں رکھنی چاہیے، خبر تو یہ رکھنی چاہیے تھی کہ پڑوسی کا بچہ بھوکا تو نہیں، خبر تو یہ رکھنی چاہیے تھی کہ کہیں اس کے گھر سے راشن تو نہیں ختم ہو گیا، یہ خبر رکھنی تھی۔ جو نہیں رکھنی تھی وہ رکھ لی، اور جو رکھنی چاہیے تھی وہ بھول گئے۔ اپنے وجود سے کوئی کام لیں، اپنی کوئی ڈیوٹی اپنے ذمے لیں، کوئی خدمت اپنے ذمے لے لیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو گلی سے روڑا اٹھانے پر بھی اجر کا اعلان کرتا ہے، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو کانٹا اٹھانے پر بھی اجر کا اعلان کرتا ہے، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو کچھ نہ کر، مسکرا کے ملا کر اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے۔ ہم تو اس خیر والے دین کے۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک نا خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ کیا ہمارے ہاں اہمیت ہوتی ہے جی مسجد کے خادم کی؟ مسجد کے خطیب کو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سیاسی گل نہ کریا کرو، تو میں کہا بالکل ٹھیک ہے، سیاست دانا نے بھی آکھو دینی گل کوئی نہ کروں، ان کو بھی منع کر دو کہ آج کے بعد تم نے دینی بات، عجیب بات ہے نا، باقی ہر بندے کو دینی بات کرنے کی اجازت ہے اور دینی آدمی کو سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے نا۔ اور اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جمہوری تماشا، ہم نے نہیں کہا، اقبال نے کہا، یہ تو تماشا لگایا ہوا ہے لوگوں نے، اللہ ماشاء اللہ، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی،
چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں جب دین اور سیاست الگ الگ ہوتی ہے. بہرحال یہ عنوان گفتگو نہیں، ورنہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. آپ غور کریں گے، اللہ آپ کو جزا دے. ایک خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں رات کو جب اس کا انتقال ہوا نا، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے. اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستیں تے رب جاگدا، وہ تیری ڈاڈے نال پریت. مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. تو اس کا انتقال ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ تدفین میں جلدی کرو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو تکلیف دینا، رات کا وقت تھا، بہتر نہ سمجھا، اس کو دفن کر دیا. صبح محبوب گزرے تازی قبر کے پاس. یہ کس کی قبر ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مسجد میں جھاڑو دینے والی فلاں خاتون انتقال کر گئی. فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تعلیم امت کے لیے، ورنہ یہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں. مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، جنازہ ایک ہی ہوگا. صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب وارثوں نے نہ پڑھا ہو، فلاں وارث رہ گیا اب دوبارہ پڑھائیں. تو نبی پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، لہٰذا حضور نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفیں بناؤ بھائی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں کہ کوئی ڈیوٹی کرتی ہے، مسجد کی خدمت کرتی، اپنے ذمے کوئی کام. ہمارے ہاں مسجد میں لوگ حصہ لیتے ہیں پر مسجد کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، گلی محلے میں پر گلی محلے کی سیاست. خدمت کا جب مزاج بنے، گلی سے گزر رہے ہیں، روز شکوہ ہو رہا ہے گاڑی میں گزرتے کہ یہ جی یہ کھڈا بنا ہوا ہے تو یہاں سے ٹائر جو ہے وہ خراب. سارے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، حالانکہ کرنے کا کام تو یہ تھا کہ ایک بندہ اترتا اور اس کھڈے کو پر کر دیتا، لیکن یہ کرنے کو کوئی بھی تیار الا ماشاءاللہ. اپنی زندگی سے کوئی کام لیں، وقت گزر جائے گا. اور یہ سارا اچھے کپڑے پہننے کے اور اچھا کھانا کھانے کی نظر نہ کر دیں، یہ کوئی کام نہیں. یہ جو بہت اچھا کپڑا پہننے کے شوقین ہوتے ہیں وہ تو غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں. غیر مطمئن اچھے کپڑے پہن کے بھی بیچارے مطمئن نہیں ہوتے. 99 لوگوں نے کہہ دیا اچھا لگ رہا ہے، بس ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا، وہ گئے کام سے. تو نفسیاتی سی ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ اچھے کپڑے پہننا اور اچھے کھانے کھانا اور آئینے کے سامنے یہ وقت کو ضائع کرتا ہے. صاف ستھرا لباس پہننے کا دین حکم دیتا ہے. آپ ذبائش کر لیں، نمائش نہ کریں، دکھاوے والا کام نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت میں اللہ دوزخ کا لباس پہنائے گا، آگ کا لباس پہنائے. اپنی زندگی سے کوئی کام لیں اور کوشش کریں کہ ہم کوئی کام زندگی میں کر جائیں جو قبر اشر میں ہمارے کام آئے. اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ عطا فرمائے. ہم سب کا یہاں جمع ہو کے ان کے لیے دعا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.